رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو خود بھی سماعت فرمائیں اور آگے دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دیگر احباب تک قرآنی پیغام پہنچانے میں اپنا فریضہ ادا کریں. چوتھے پارے کا اختتام جس مضمون پہ ہوا تھا کہ وہ رشتے جو نکاح میں حرام کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی تھی. اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے 5ویں پارے کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے ہی رشتے کو بیان فرمایا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور جب تک وہ کسی خامند کے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں، خامند فوت ہو جائیں یا انہیں طلاق مل جائے تو عدت کے بعد وہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. لیکن نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ جتنی عورتیں ہم نے ذکر کی ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کے ما سوا سب عورتوں سے نکاح حلال ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب نکاح کرنے لگو تو مہر ضرور ادا کیا کرو. اور نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی عزت اور پاک دامنی حاصل کرو. نکاح کا مقصد محض خواہش پورا کرنا نہیں ہے اور نہ ہی خواہشات کی تکمیل ہے. یہ انسان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے جو ہم نے نکاح کے ذریعے مقرر کیا ہے. جو آدمی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، خرچہ ان کا زیادہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کرے. یہ پہلے دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں جو کافروں کی لڑائی میں پکڑی جاتی تھیں، تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن ان کا نکاح بھی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ ان کا مہر ان کے حوالے کرو، اور اگر وہ مہر دے دیں تو پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر وہ لونڈی کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت بدکاری کرتی ہے اور پکڑی گئی وہ لونڈی، یعنی شرعی طور پہ ثبوت ثابت ہو گیا کہ وہ بدکاری میں ملوث ہے، تو پھر جتنی سزا آزاد عورتوں کو ہے اس سے آدھی سزا ان کو دی جائے گی. آزاد عورتوں کے لیے 100 کوڑے اور لونڈیوں کے لیے 50 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے. رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسائل ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ دین کی حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے اور اللہ تمہیں اس راستے کی رہنمائی کرے جو راستہ اللہ نے پہلے لوگوں کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں، اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم پہ کوئی سخت حکم نازل نہ کریں. پھر اللہ نے دوبارہ ایک اور مسئلے کا ذکر کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو. ہاں، مال کے جائز طریقہ اختیار کرو اور وہ ہے تجارت، کاروبار، اور کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو. جو یہ کام کرے گا وہ انتہائی جرم کا مرتکب ہوگا. پھر اللہ نے
ایک اور مسئلے کا ذکر کیا کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. چھوٹے نماز سے معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہو گئے، بڑے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس کے بعد جو آنے والا رکوع ہے، رکوع نمبر 3، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں یہ ایک حکومت ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک نجی حکومت ہوتی ہے. تو ہر حکومت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، تو ہم نے مردوں کو عورتوں کا سربراہ مقرر کیا ہے. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، گھر کا اخراجات مرد کے ذمے ہیں، اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. لیکن عورتوں میں اگر یہ خوبیاں ہوں، الصالحات قانتات، نیک ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، تو ایسی عورتیں اللہ کے ہاں بڑی مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. پھر اللہ نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی ایک شکل ذکر کی کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ عورتیں تم سے بدسلوکی کرتی ہیں تو پھر 3 طریقوں سے ان کو سمجھاؤ. پہلے نصیحت کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور اگر وہ نصیحت سے باز نہ آئیں تو پھر بستروں میں ان کو الگ کر لو، تم الگ ہو جاؤ. یہ ایک ذہنی اذیت ہے. اور اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی ضرب کی جا سکتی ہے. یہ ضرب اصلاح کے لیے ہے کہ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اور اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک صورت بیان کی ہے کہ 2 بندے مقرر کیے جائیں، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا. وہ بیٹھ کر بات سنیں، اور اگر ان کا ارادہ اچھائی کا ہوا، نیت اچھی ہوئی، تو اللہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان احکامات میں لگ کے میری عبادت سے غافل نہیں ہونا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، وہ پڑوسی جو پہلو میں ہے، اور وہ جو دور کا پڑوسی ہے، اور مسافر اور غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ اللہ نے حقوق العباد ذکر کیے ہیں کہ ایسے حقوق ان کو پورا کرنا ضروری ہے. ان پہ مال خرچ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں. بخل کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو لوگ بخل میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ انسان ہیں. مال خرچ کرنا ہے تو ریاکاری کے لیے نہیں کرنا. ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو منافقین جو ہوتے ہیں یہ مال تو لگاتے ہیں لیکن ریاکاری بھی ان میں موجود ہوتی ہے. قیامت کا ایک منظر ذکر ہوا کہ ہر امت میں سے ہم ایک نبی بطور گواہ کے پیش کریں گے کہ امت کو انہوں نے تعلیم دی تھی، امت کو سبق پڑھایا تھا، تبلیغ کی تھی، اور امت نے نہیں مانا تھا. تو پھر کیا سلوک ہوا، قوم نے کیا جواب دیا، یہ ہر نبی بطور گواہ کے پیش ہوگا. لیکن یہ زندگی کا معاملہ ہے. جب تک وہ پیغمبر زندہ رہے اس وقت تک وہ امت کو دیکھتے رہے، لیکن مرنے کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ایک حکم ذکر کیا کہ جب ابھی شراب اور نشہ یہ حرام نہیں ہوا تھا تو اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا. یہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ پڑھو. یعنی یہ آہستہ آہستہ ذہن بنایا گیا کہ اب شراب حرام ہونے والی ہے تو نماز کے وقت شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حالت جنابت، غسل کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو اور تیمم کے ذریعے نماز ادا کر لو. اہل کتاب کے بارے میں آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب انتہائی برے لوگ ہیں. یہ اللہ کی آیات کے بدلے میں مال کماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں.
اور اللہ کی آیتیں جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے گندے لفظ کہتے ہیں جو کسی پیغمبر کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں دنیا میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد شرک کی مذمت کا ذکر ہوا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ باقی گناہ قابل معافی ہیں، لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب ہی کے سلسلے کو آگے بڑھایا کہ اس پر اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب اتنے برے ہیں کہ یہ میرے نبی کے مقابلے میں یہ مشرکین کے ساتھ تو اتحاد کر لیتے ہیں لیکن میرے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں، مشرکین مکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے۔ حالانکہ مشرکین مکہ تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کو وہ اچھے لگتے ہیں اور میرے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے اور حسد کی بیماری ان کو کھائے جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو حسد کی مرض میں شکار ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں، اس کو امانت دی جائے جو امانت کا اہل ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چاہے اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا، اس کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں۔ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروا لیں، چنانچہ دونوں آئے، میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا منافق کے خلاف۔ وہ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس جائیں، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ لایا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے کہا تم لائے ہو؟ جی ہاں، آپ بھی فیصلہ کریں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی، منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا جس کو میرے نبی کے فیصلے پر اعتماد نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ بڑا شور اٹھا مدینے میں کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کا جواب پورے رکوع میں دیا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ منافق جن کو نبی کے فیصلے پر اعتماد ہی نہیں ہے، یہ زبان سے بھی کلمہ پڑھیں تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ تو جب تک یہ تجھے فیصل نہیں مانیں گے میرے پیغمبر، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رکوع کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت اور فرم برداری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے اللہ قیامت میں ان کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آنے والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جہاد کے موقع پر اپنا سامان تیار رکھو اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ منافق جو ہے نا یہ دیر کرتے ہیں اور یہ جہاد پر آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اگر مال غنیمت ملے تو اس میں سے حصہ مانگتے ہیں اور اگر تکلیف آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی یہ تکلیف آ جاتی۔ پھر اللہ نے جہاد کی وجہ بیان کی کہ جہاد اس لیے کرنا ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان مرد، عورتیں، بچے بیچارے مکے میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جہاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ کمزور جو مسلمان تھے عقیدے عمل کے لحاظ سے نئے یا منافق، انہیں کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ابھی جہاد نہیں کرنا، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو۔ جب اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا اب تم ڈرتے ہو اور لوگوں کا خوف دل میں رکھتے ہو اور جہاد کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے، تو یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ باقی جو موت کا خوف ہے
یہ دل میں نہ رکھو، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو آ کے رہے گی، چاہے انسان کتنی مضبوط مقام پہ کیوں نہ ہو، کتنے کلوں میں کیوں نہ ہو، موت آ کے رہتی ہے، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا تکلیفیں برداشت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے منافقین کی رویوں کا ذکر کیا کہ یہ رات کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ جب اپنے نبی کو وہ باتیں بتلاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات کہی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنے والے ہیں۔ تو میرے پیغمبر اعراض کیجئے اور ان سے منہ موڑ کے رکھیے، آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد کے لیے دعوت دیں، کیونکہ جہاد کی دعوت یہ بھی ایک اچھی دعوت ہے، یہ بھی ایک سفارش ہے اچھی، اور جو اچھی سفارش کرتا ہے اللہ اس کا حصہ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب ملاقات ہو تمہاری تو ملاقات میں اچھے لفظ استعمال کرو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تاکہ اچھے لفظوں کے ساتھ سلام کا جواب دیا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے جہاد کرنا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو خطاب کیا جو منافقوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نرم رویہ نہیں رکھنا، یہ انتہائی برے انسان ہیں اور یہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں ایک ہی رائے ہے کہ یہ جہاں بھی ملیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح کہ وہ کافر بنے ہوئے ہیں، اور تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے منہ موڑ کے رکھو، اور جہاد کے موقع پر ان کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے۔ یہ ذکر اس رکوع میں کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہاں جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور تم نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں لڑنا جب تک کہ وہ وعدے کی مدت مکمل نہ ہو جائے۔ تو آپ وعدے کی پابندی کریں، معاہدے کی پابندی کریں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا جائے غلطی سے، خطاً، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ پھر ایک دیت جو 100 اونٹ یا اس کی قیمت وہ ان کے ورثاء کے حوالے کر دے، یہ قتل خطا کی دیت ہے جس کا ذکر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر کسی دشمن قوم کا بندہ تمہارے ہاتھوں سے مارا جائے اور وہ خود مومن ہو تو اس کی دیت یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اور اگر ایسا بندہ مارا جائے کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہوا ہے، میثاق، تو پھر اس کی بھی دیت ادا کرنی ہے اور غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ ایک اور قسم ہے قتل کی، اور وہ قتل عمد ہے، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا سخت جرم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ کی ناراضگی بھی، اللہ کی لعنت بھی ہے، یہ اصل سزا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ہمیشگی والی سزا ختم کر دی، اور جرم کی سزا بھگت کر وہ بندے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے راستے میں جب جایا کرو تو کسی کو ناحق قتل نہ کیا کرو جب تک یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مخالف کافر ہے۔ اگر صرف شک ہو تو اس کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کیا کرو، کیونکہ قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا کہ جو جہاد میں نہیں جاتے، اور ایک وہ ہے جو جہاد کرتے ہیں، جو بغیر عذر کے جہاد نہیں کرتے، یہ لوگ مجرم ہیں، اور جو عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے، معذور ہیں، نابینا ہیں، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، جہاد ان سے ہٹا لیا ہے۔ لیکن
جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت ہے وہ گھر میں بیٹھنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، حالانکہ ہجرت کرنے کے اسباب موجود ہیں پھر بھی ہجرت نہیں کرتے۔ ان پر جب موت آتی ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں کہاں کس حالت میں تھے تم؟ وہ کہتے تھے ہم تو کمزور تھے، ہم بے بس تھے، مشرکین ہم پہ غالب تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں ہجرت کی تم نے؟ اگر ہجرت کرتے تو اپنا ایمان بچا لیتے۔ باقی ہجرت جو ہے اس میں اگر موت آ جائے اور راستے میں بندہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے اللہ مال میں بھی فراخی عطا فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے متعلق ہی ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک تو قصر نماز کا ذکر ہوا کہ سفر کی حالت میں نماز قصر ہے، وہ 48 میل یا 77 کلومیٹر، یہ آج کل اس کا اندازہ ہے۔ جب بندہ اتنی 77 کلومیٹر کی نیت سے گھر سے نکل کھڑا ہو تو پھر راستے میں قصر شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں گیا ہے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اور ایک اور مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر جہاد کے سفر میں مسلمان باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 2 جماعتیں بن جائیں، ایک کافروں کے مقابلے میں ایک نماز میں کھڑی ہو جائے۔ جب یہ 1 رکعت پڑھ کے چلی جائے وہ آ جائے اور وہ بھی نبی کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے، پھر وہ اپنی نماز مکمل کر لے، پھر وہ پہلی جماعت آ جائے اور وہ بھی اپنی نماز مکمل کر لے، تاکہ دونوں کو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر اللہ عطا فرمائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی یاد کیا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک منافق نے چوری کر لی، آٹے کی بوری چوری کر لی، پھر وہ پتہ چلا کہ آٹے کی جو بوری ہے اس کے نیچے سوراخ ہے، تو وہ جب وہاں سے اٹھا کے لایا نا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے آٹا تو تھوڑا تھوڑا گر رہا ہے، تو اس نے وہ ایک یہودی کے گھر میں پہنچا دی اور الزام اس پہ لگا دیا یہودی پر کہ یہ چور ہے، حالانکہ چور یہ تھا۔ فیصلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا یا کرنا چاہتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، میرے پیغمبر یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، چور یہی ہے، وہ یہودی چور نہیں ہے، اس کے گھر میں تو اس نے بوری پہنچائی ہے، اصل مجرم یہ ہے۔ تو اللہ نے پورے رکوع میں اس بات کا ذکر کیا کہ منافقین ان کی روش کو دیکھ کر آپ نے ان کی حمایت نہیں کرنی، یہ انتہائی برے لوگ ہیں اور انتہائی بد کردار آدمی ہیں، چوری خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ تو قسمیں اٹھا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ تجھ سے غلط فیصلہ کروائیں، ہم نے تمہیں صحیح حقیقت بتائی، اب حقیقت پتہ چل گئی ہے تو میرے پیغمبر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ یہ بغاوت ہے اور بغاوت کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ توبہ کے ساتھ تو شرک بھی معاف کرتے ہیں اور باقی گناہ ہو سکتا ہے اللہ بغیر توبہ کے معاف کر دیں یا سزا بھگت کے بندہ جنت میں چلا جائے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں، عورتیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا اناسا سے مراد ہے بے بس، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ شیطان ہی کو پکارتے ہیں چونکہ اس کے کہنے پر عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس پہ لعنت کر دی ہے، اور شیطان اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے جو یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جنت سے ہٹاؤں گا، میں ان سے نئے نئے کام کرواؤں گا، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیں گے۔ ایسوں کو دوست بنانا یہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کے ایک نظریے کی تردید کی جو کہتے تھے کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں غلط بات ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کسی کی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو نیک عمل کریں گے اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اس سورت کے شروع میں جو مسئلے ذکر ہوئے تھے وراثت کے، عورتوں کے حقوق کے، تو اس پر اللہ نے دوبارہ روشنی ڈالی کہ تجھ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور یتیم بچیوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کا خاص خیال کیا کرو، اور اگر تم ان کو مہر نہیں دیتے اور تم دلچسپی رکھتے ہو کہ نکاح کرو تو پھر نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر دینا ضروری ہے۔ یتیم کو یتیم سمجھ کر ان کے حقوق سے محروم نہ کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلے پہ روشنی ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت خطرہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا خامن وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، منہ موڑ کے رکھتا ہے، تو وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی بھی معاملے پر صلح ہو سکتی ہے، عورت اپنا حق چھوڑ دے یا عورت خلا کر لے یا کوئی بھی صورت پیش آئے تو صلح ہی اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے دونوں کی صلح ہو جائے۔ اور اللہ نے ایک اور حکم پہ روشنی ڈالی کہ اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو پھر انصاف کو تھامنا ہے، یہ نہ ہو کہ تم ایک طرف مائل ہو جاؤ اور بیچاری دوسری کو پسے پشت ڈال دو، ایسے جیسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ نکاح والی اور نہ بغیر نکاح کے۔ پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے لیے ہے، میں ہی ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے والا ہوں، میں ہی ہر چیز پہ قابو رکھنے والا ہوں۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہی انصاف کے ساتھ دیا کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی میں ڈنڈی نہیں مارنی، کسی کی حمایت نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی ہے اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، مرتد ہوتے رہے پھر کفر میں بڑھتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کتاب میں یہ بات بھی اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، لوگ استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ ساتھ بیٹھنے والا بھی مجرم ہے، جرم میں شریک ہے، تو لہٰذا ایسی محفلوں میں مت بیٹھا کرو جہاں قرآنی آیات کا استہزاء ہو، اللہ کے احکام کا استہزاء ہو۔ آخری رکوع میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دے گا۔ پھر اللہ نے منافقین کی ایک نشانی ذکر کی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ پکے مومن نہ کافر، یعنی نہ ادھر ملتے ہیں نہ ادھر ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ کیوں کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں، سب سے نیچے والے طبقے میں، کیونکہ یہ مجرم بڑے ہیں۔ ہاں دنیا میں اللہ نے توبہ کی ایک شکل بنائی ہے، اگر وہ توبہ کریں، اصلاح کریں اور اللہ کے دین کو تھام لیں اور اخلاص والی کیفیت پیدا کریں، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ بالکل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے، وہ تو ماں سے زیادہ شفیق ہے، اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ قدردان ہیں، بڑے علم والے ہیں،
جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ بھی ہے، اللہ اس عمل کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔